کبھی غور کریے ان چیزوں پر، کبھی جائیے ان بستیوں میں، کبھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، اکنامیکل پوزیشن کیا ہے مسلمانوں کی، اس پر غور کریے۔ تو مسلمانوں کا ریزرویشن مسلمانوں کا حق ہے، اور انشاءاللہ اگر مسلمان کھڑا ہو جائے گا، کوئی طاقت کون آتا کون جاتا اقتدار میں اس سے مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کی ترقی سے مسلمان کو مطلب ہے، مسلمانوں کی ترقی سے مسلمانوں کا مطلب ہے، اور حسین نعروں میں بہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت حسین نعرے لگائے جاتے ہیں۔ وقف کی آراضی کی اگر بات کہوں تو لاکھوں کروڑ روپے کی وقف آراضی ان ڈاکوؤں نے، ان قذافوں نے گزشتہ 9 سال میں برباد کر دی۔ کوئی حکومت، چاہے وہ ٹی ڈی پی ہو، وہ فلاں ہو، کانگریس ہو، فلاں ہو، سب وقف کی آراضی کھائے، لیکن 9 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ سمجھیے کہ لاسٹ 75 ایئر سے زیادہ ڈینجر ریکارڈ، اور ہندوستان کے پورے ملک میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی وقف بورڈ ایسا نہیں ہے جو وقف بورڈ تلنگانے کا ہے کہ تلنگانے کے وقف بورڈ کے اسٹرانگ روم پر حکومت کا قبضہ ہے، اس کا قفل ہے، وقف بورڈ کا چیئرمین بھی روم میں نہیں جا سکتا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور یہ حکومت وہ حکومت ہے، ہم تو سمجھیے اپنے مسائل کو گروی رکھ دیتے ہیں پولیٹیشنز کے پاس، سیاست دانوں کے پاس گروی رکھ دیتے۔ یہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے منتخبہ وقف بورڈ کو، اس کے چیئرمین کو، اس کے اراکین کو لات مار کر سمجھیے کہ باہر نکال کر کہا کہ تم وقف بورڈ میں ابھی انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو جائے۔ قریب 2 سے 3 مہینے تک وقف بورڈ بند رہا، اس کے بعد کہا گیا کہ ٹھیک ہے وقف بورڈ چیئرمین جائیے آفس میں بیٹھیے، لیکن مسلمانوں نے سوال نہیں کیا، نہ اسمبلی میں سوال اٹھا کہ بھائی آپ نے وقف بورڈ کو بند کر دیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وقف کسی حکومت کی جاگیر نہیں ہے، یہ وقف آپ کے لیے سمجھیے کہ ہمارے اسلاف نے وقف کیا، غریب مسلمانوں کے لیے یہ جائیدادیں وقف کی گئی، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، بیواؤں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے بسوں کے لیے یہ وقف جائیداد ہے۔ یہ سیاست دانوں کو قبضہ کر کے لوٹنے کے لیے یہ وقف جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن ہماری بے حسی ہے کیونکہ ہم تو رہن رکھ دیتے ہیں مسئلوں کو، ارے وہ سیاسی آدمی انہوں اٹھا لیں گے، ہم کو کیا مطلب ہے وقف کا؟ وقف آپ کی جائیدادیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قوم میں سمجھیے کہ اس کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ منی کنڈا جاگیر 1 لاکھ کروڑ، 1 لاکھ کروڑ، یو امیجن اٹ، 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد۔ اس چیف منسٹر نے کہا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، میں اس کو واپس دلا دوں گا، اس کے سٹیٹمنٹ ہے۔ خود یہاں مقدمہ چلتے وقت ٹی آر ایس پارٹی رہی ہے ٹی آر ایس، اور یہاں مسلمان لوور کورٹ میں جیتا، ٹریبونل میں جیتا، ہائی کورٹ میں جیت گیا۔ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد، منی کنڈا جاگیر، گچی بولی کے پاس، لینپو ہلز جو ٹھہرا ہوا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا یہ وقف کی زمین ہے، اور سپریم کورٹ میں مینیپولیشن ہوتا ہے، وقف کے چیئرمین کو بلا کے ڈرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پوری حکومت کی لیگل ٹیم کھڑے ہو جاتی ہے اور وقف بورڈ مقدمہ ہار جاتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں جیتے، لوور کورٹ میں جیتے، ٹریبونل میں جیتے وہ مقدمہ، سپریم کورٹ میں وقف بورڈ ہار جاتا ہے۔ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد، کوئی بات ہے؟ 1,500 سے زیادہ ایکڑ زمین، مذاق ہے؟ کوئی سوال نہیں۔ ابھی اسمبلی کی پروسیڈنگ، دراصل ہم کیا ہے، ہم تو واقعی دلتوں سے نچلی سطح پر ہیں، ان کا اتنا مسئلہ ہو گیا تو پورا ہاہکار مچ جاتا۔
ابھی چیف منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ بھائی جو بچی ہوئی زمین ہے منی کنڈا جاگیر کی جو بچی ہوئی زمین ہے وہ میں وقف بورڈ کو دے دوں گا. کیا صدقہ دے رہا, خیرات دے رہا, بچی ہوئی زمین دے رہا, جبکہ مقدمہ تو حکومت کے فیور میں ہو گیا. تو پھر بچی ہوئی زمین آپ کیوں دے رہے؟ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ وقف پراپرٹی تھی, حکومت نے اس کو کھا گیا. کوئی سوال نہیں کر رہا. 500 ایکڑ زمین ایئرپورٹ میں سمجھیے کہ وقف زمین پہاڑی شریف درگاہ کے تحت جو تھی وہ حذف کر لی گئی. کروڑوں کی جائیداد ہے. اب خالی وہ ہمارے کو وقف مل گئی تو ہم حکومت سے امداد بھی نہیں لیتے. ارے حکومت سے امداد بھی لیں گے, وقف تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے, یہ ہمارا مال ہے, ہمارا مال ہے. تو آپ کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ریزرویشن ہے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. وی آر ناٹ بیکر. اگر بھیک ہے تو ہم ٹھوکر مار دیں گے اس چیز کو. مسلمان بھکاری نہیں ہوتا, مسلمان کمزور بھی نہیں ہوتا, محمد رسول اللہ کا امتی بے بس و لاچار بھی نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجیے, ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, ہم حق مانگنے کی بات کر رہے ہیں. ریزرویشن کوئی بھیک نہیں ہے, ہندوستان کے دستور نے کہا ہے. تو ریزرویشن کوئی بھیک نہیں ہے, یہ ذہن میں لا لیجیے. اس ریزرویشن سے لاکھس آف اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہوگا جو بغیر ڈونیشن کے پڑھیں گے, ان کے ایڈمیشنز ایزی ہوں گے. اور اگر 1 لاکھ نوکریاں نکل رہی ہیں تو اگر ہم 8% پہ بات کروں گا, بلکہ بعد میں کہوں گا, ہم 12% کے بجائے ہم یہ ریزولوشن کر لیں کہ 8% فی الوقت امیڈیٹ ہم کو دے دیا جائے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی اتفاق کرتے ہیں آپ تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں. کریم نگر سے یہ اعلان چلے جائے کہ مسلمان 12% نہیں 8% کے لیے راضی, 8% ہم کو مل جائے. تو 8% کیونکہ 12% اس کو بھی ہضم نہیں ہو رہا, بولنے کو بول دیا ہوں گا, سمجھے آپ. تو 8% بھی اگر دیتے تو 8 بہت تو 8% بھی اگر ملتا ہے, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں 1 لاکھ اگر نوکریاں ہیں, 8000 سمجھیے کہ گھروں میں چولہا جل جائے گا. وہ جنت سے ایک ریزرویشن کی بات کر رہا ہوں, 8000 سمجھیے کہ گھروں, اور 8 کو اگر آپ صرف 3 سے کریں تو 24000 لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. سمجھے؟ تو ریزرویشن وہ چیز ہے. اگر میڈیکل سیٹ اس وقت 2000 ہیں اسٹیٹ میں تو پھر 8% کے حساب سے آپ 1600 ڈاکٹر آپ کے بغیر کمپٹیشن کے یا بغیر سمجھے کے ڈونیشن کے چلے جائیں گے. پھر جنرل میں الگ آئیں گے, جنرل میں الگ آئیں گے. تو ریزرویشن حق ہے آپ کا. آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں, آپ ووٹ بھی دیتے ہیں, اپنے زمین پر آپ چل رہے ہیں تو سمجھیے اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں. پانی کا شیشہ پی رہے ہیں تو اس میں بھی آپ جی ایس ٹی دیتے. جتنا ریڈی راؤ ویلما کما دلت آدیواسی دیتا ہے اتنا آپ بھی دیتے ہیں. تو اس ملک کی دولت اور ریاست کی دولت پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کا ہے. پہلے یہ ذہن میں بٹھائیے. قلم ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں بھی قلم ہو. وہ اگر سمجھیے کہ صاحب ریاست کی دولت سے اگر ٹھیکے ان کو مل رہے ہیں تو آپ کو بھی ملے. کون سے کانٹریکٹر ریاست میں ہے بتائیے؟ کہاں ہے ترقی؟ صرف سمجھیے کہ ایک طبقے کو سارے کانٹریکٹ دیے جاتے, ساری چیزیں دی جاتی. اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ 9 سال میں کتنی ناانصافیاں ہوں. اردو اکیڈمی کے چیئرمین کو جا کے کہیے کہ بیٹا تو اپنا نام ذرا اردو میں لکھ لے. وہ اردو میں نہیں لکھ سکتا. اس سے بڑا مذاق اور کچھ نہیں اور نہیں ہے اردو والوں کے ساتھ. اس سے بڑا مذاق کچھ اور نہیں ہے.
کہ ایک ایسا شخص جس کو اردو میں اپنا نام لکھنے نہیں آتا، اس کو کہا گیا کہ یہ اردو کی ترقی کے لیے اردو اکیڈمی کا چیئرمین. اور بڑے بڑے باتیں چیف منسٹر انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتی، ہم لگ صابن لگا کے پھسل جاتے، ہم پھسلو قوم ہو گئے. میٹھے نعروں میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ ملک ترقی کے زینے طے کر رہا ہے. مودی رہنے کے بعد بھی ملک ترقی کرے گا، لاکھ کرپشن آ جائے، کیونکہ انٹرنیشنلی سچویشن ایسی ہے. یہ ملک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ بھی 25 کروڑ آئے. اگر ایک ٹوتھ پیسٹ کمپنی ٹوتھ پیسٹ بیچتی ہے تو 25 کروڑ مسلمان بھی وہ ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے. ایک سمجھے کہ قلم اگر کوئی کمپنی بناتی ہے تو 25 کروڑ مسلمان کے گھر میں بھی یہ قلم جاتا ہے. آپ اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کے خزانوں کو آپ بھرتے ہیں اپنی محنت سے. اپنے آپ کو الگ مت سمجھیے. یو آر اے پارٹ آف دس کنٹری. ہر چیز میں آپ کا حق ہونا چاہیے. اپنے آپ کو الگ مت کریے کہ میں تو بادشاہ کے تاج تھے، میں ریزرویشن بھیک مانگ رہا ہوں. کیا بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، کیونکہ سسٹم کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ آپ کا حق ہے. ہم کو نہ بجٹ معلوم نہ حالات معلوم، ہم کو کیا کرنا ہے یہ ایک تصور ہو گیا. میں سمجھیے جمعے میں اپنی خطابت میں اس سال سینٹرل بجٹ پہ بولا تو لوگ پریشان ہو گئے. سینٹرل بجٹ پہ بولے، یہ ریئلی ہوا رہا ہوں. میں سینٹرل بجٹ پہ بولا کہ واٹ از دا بجٹ، بجٹ کیا ہے سمجھو. ہمارے علماء نہیں بتائے، معاف کرنا، کہ بجٹ کیا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، حکومت سے 5,000 آ رہے برخاست بھی گیا. ہم تو خلاف ہیں وہ 5,000، کیونکہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونا چاہیے حکومتوں. میرا اسٹینڈ تو یہی. بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو بجٹ کیا ہے، اس ملک کی اکانومی میں آپ کا کیا رول ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو ریزرویشن کوئی بھیک نہیں، دس از یور رائٹ، یہ آپ کا حق ہے. اور اب اس کو کیسے بات جائے. بہت اچھی تجاویز آئی کہ بھائی ہم اسٹوڈنٹ کی کمیٹی بنائیں گے، سینٹرل لیول پہ بھی بنائیں گے، آپ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اس کو بنائیں، اس کو کلب کریں گے. دیکھیے میں نے ابتدا میں کہا آل واک آف لائف، یعنی ہر فیلڈ کے آدمی کو اس میں اتارنا پڑے گا. اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے. صرف نیت کریے اخلاص کے ساتھ، ہم ملت کی یہ خدمت کریں. پر ریزرویشن تو مشتاق ملک کو نہیں چاہیے، اس کی 4 بچیاں پوسٹ گریجویٹ ہیں، اللہ کا کرم. اور 2 تو ہندوستان کے باہر ہی. تو مشتاق ملک کو تو ریزرویشن کا کوئی فائدہ پرسنلی لینا نہیں. لیکن اگر قوم کو 1 روپیہ بھی مل جاتا ہے تو کل رسول اللہ کے سامنے ٹھہر کے کہوں گا کہ قوم کا حق دلانے کے لیے میں نے لڑائی لڑی، اور یہ امت محمدی رہنے سے میں نے یہ لڑائی لڑی. یہ لڑائی ٹھیک ہے کمزوروں کے لیے، بے بس کے لیے، سب کے لیے لڑنا ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہم ہیں، تو پہلے ہم اپنی لڑائی لڑیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں وہ مسلم اتحاد کر لو. ارے پہلے خود تو ٹھہر جا باپ، خود تو پہلے ٹھہر جا. انہیں تو ایک باٹل میں گیا مودی کی طرف. میں کہہ رہا ہوں مختلف فلسفے پیش کیے جاتے ہیں، تو پہلے آپ اسٹینڈ. یار مضبوط تو سب مضبوط، سر سلامت تو پگڑی ہزار. تو خود پہلے طاقتور ہوئیے. اور بڑی خوشی کی بات کہ یہاں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ پورے مسالک کے اختلافات سے بالا تر، تمام سمجھیے کہ مسالک کے لوگ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں. اور اس پیغام کو گراؤنڈ لیول تک لے جائیں، عام لوگوں تک اس پیغام کو آپ لے کر جائیں. تو اسٹوڈنٹس کمیٹی انشاءاللہ بنے گی، ہاکرز کمیٹی بنے گی، بزنس کمیٹی بنے گی، تمام ٹیچرز اور مختلف اسکولوں کا کوارڈینیشن بھی ہمارے پیش نظر ہے
کہ اسکول کے مختلف پرائیویٹ اسکولز کے سمجھے کہ ایسوسیشنس ہیں، ان کو کوارڈینیٹ کریں گے. اور ملین مارچ میں ہم نے یہ سب کوارڈینیٹ کیا تھا کہ سب کمیٹیوں کو کوارڈینیٹ کیا تھا. تو وہ کوشش سمجھے کریں گے اس موومنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے، اور ایک بڑا پورے اسٹیٹ لیول پر ایک بڑا سمجھیے کہ کال جب تک کہ ہم نہیں دیں گے، اس موقف میں جب تک نہیں آئیں گے تو ریزرویشن کی بات کوئی سنے گا. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا چائے پی کے اسے ہال میں بیٹھنے سے، مخمل پہ چلنے سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب تو کانٹوں کی سیچ پر چلنا پڑتا ہے. مخمل پہ بیٹھنے سے انقلاب نہیں آتا. تکلیف اٹھانی پڑے گی، باہر نکلنا پڑے گا، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کے لیے، مگر آواز کو پہنچانے کے لیے آواز اتنی بلند بھی بنانا پڑے گا. اور یہ تیری جماعت میری جماعت، یہ تیرا کام یہ میرا کام، یہ تیرا بینر میرا بینر. کم از کم ایک اور بات کہوں، ریزرویشن کی اس لڑائی کو اگر آپ نے جیت لیا تو پھر یاد رکھیے بہت سے مرحلے آگے آسان ہو جائیں. لڑائی کے بہت سے مرحلے آسان ہوں. تو یہ جماعتیں اپنی جگہ رکھ لیجئے، لیکن کم از کم مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی ترقی کے لیے ہم ایک بینر سمجھ لیں. اگر آپ بولیں گے کہ مشتاق ملک یہاں جھاڑو دے اور ریزرویشن ملے گا، تو خدا کی قسم میں جھاڑو دوں گا. یہ جذبہ پیدا کر لیجئے اپنے اندر. اس جذبے کے تحت یہ ریزرویشن کی لڑائی آپ لڑیں، اور مسلمانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے دعوتیں ہوں، بزنس ہو، کہاں بھی جہاں بھی آپ بیٹھے گفتگو کریں، آپ اپنے حق کی بات کریں. بیواؤں کی طرح رونے کی بات مت کریں. رونے کی بات مت کریے، ارے ہم کو وہاں مار دے رہے، ہم کو وہاں ایسا کر دے رہے. مرنا یا مارنا یہ تو ازل سے ہے. حق اور باطل جب سے حضرت آدم آئے تب سے حق اور باطل ہے، اور قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی لڑائی چلے. ارے وہاں مار دیے، ارے وہ ایسا کر دیے، ارے ایسا کر دیے. آپ کو بتاؤں، میں صرف آخری بات کہتے ہوئے بات ختم کر دوں گا. سیکریٹریٹ مساجد لازمی ہے، وہ کووڈ میں گرے. ایک بہت بڑے عالم صاحب، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے عالم صاحب، بقرعید آئی اس کے تھوڑے دنوں تو فون کرے، السلام علیکم، مبارک مشتاق صاحب، عید مبارک، فلاں میں کرا. تو کم وقت سیکریٹریٹ مساجد گرا دیا ملک صاحب. ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، گئے مسجد. خدا کی قسم یہ جملہ تھا، بہت بڑے عالم صاحب. مسجداں چلے گئے اور کم وقت گرا دی. کرونا بھی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں نے ایک ہی بات کہی، مولانا ابھی ہماری رگوں میں خون باقی ہے. کوئی مسجد کو سمجھیے کہ گرا دے کے خوش نہیں ہوگا، مسجد وہیں بننا پڑے گی. کیسا کریں گے بابا؟ میں بولا ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ. اور آپ کو بتاؤں، جو فرسٹ پلان یہ جو بلڈنگ بنی ہے سیم ہمارے آفس میں موجود ہے، بلکہ ڈیٹس کے ساتھ موجود ہے. وہ جو فرسٹ پلان آیا تھا، کیا تھا وہ فرسٹ پلان میں؟ پریئر ہال. عبدالعزیز صاحب بھی اس میٹنگ میں جب ہم وہ کرے تھے، پلان کو شو کرے، پریئر ہال آیا. مسجد نہ گئی، وہ بھی کونے میں ایک پریئر ہال آ گیا تھا. پریئر ہال بولے تو بلڈنگ استعمال، ہاں پریئر ہال. اور آپ کو بتا، بہت سے لوگ واقف بھی نہیں. جو مساجد کی زمین ہے، چاہے مسجد معتمدی کی ہو، چاہے سمجھیے مسجد ہاشمی کی زمین، وہ زمین چندر شیکھر راؤ کے باپ کی نہیں ہے، وہ زمین وقف زمین ہے، اور ریکارڈ وقف ہے. وہ اوقاف کی زمینیں ہیں. نظام دکن نے وقف کیا ہے ان زمینات کو ان مساجد کے لیے. زمین ہماری، آپ گرا دیے، قبضہ بھی کر لیا. اب مسلمان بول رہے کیا کہاں سے آئیں گا، بیوہ کی طرح جدوجہد کرنا پڑتا. ہم نے مستقل جدوجہد کی، گھروں سے باہر بھاگنا پڑا ایجوکیشن میں، بہت لمبی کہانی. تو آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کوئی مجرم یا کوئی آپ کمزور نہیں ہے.
होगा उन्हें मंत्री, होगा उन्हें कोई भी, लड़ना पड़ेगा। खुद आपकी वफ की जमीन खा गया यहाँ का मिनिस्टर। और गंगूला प्रभाकर जो पहले लड़ रहा था तेलुगु देशम से, मैं जानता हूं, कहाँ है, वहां है ना बैठे संजय के, मैं जानता हूं, खुद मैं आया था उसकी तारीफ। क्या जनाब, कैसी पोजीशन थी मैं जानता हूं। आज वफ के जमीनें खा गया, 1 करोड़ रुपए लोन भी ले लिया। अब हम जो अरे वो लड़ रहे हो ना, बेवकूफ है, लड़ने दो, कहाँ होता मिनिस्टर से लड़ते, उसके बाप से लड़ सकते आप ये हौसला पैदा करिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप इस मुल्क में जितना उन्हें है उतना आप है, कोई जबानी जमा खर्च नहीं कह रहा हूं। वो हौसला जब कौम में पैदा होगा तो बड़े से बड़े तूफानों पर समझिए कि आप मुकाबला कर लेंगे। तो बहरहाल ये रिजर्वेशन की लड़ाई जमात बंदियों और बैनरों से ऊपर उठ के लड़े। आपकी जमात, आपकी जिद्दोजहद, आपके बैनर के साथ आप ये लड़ाई लड़िए। आप लड़िए, हम साथ ठहर जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं। कोई जमात का मसला, लीडरशिप का मसला, किसी मकाम का मसला नहीं है। अगर ये समझिए कि रिजर्वेशन मिलता है तो ये कुचली हुई, दबी हुई, सिसकती हुई कौम का बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। ये आने वाली नस्लों के फायदे की लड़ाई है, ये नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। इस लड़ाई को कोई सियासी पैमाने में मत देखिए, ये हक की लड़ाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये कोई बैनर का, एजाज का, फला का मसला नहीं है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है। अल्लाह बहरहाल हमारी इस सही को, इस बैठने को, सोचने को, फिक्र करने को अल्लाह कबूल करे और अपनी बरकतों से हमें नवाज दे और इसमें हमको कामयाबी अता करे। शुक्रिया।